بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جون 2022 بروز اتوار کے دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین نیوز ہیڈ لائن پر۔ نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ ہمیں یوکرائن میں ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غیر ملکی سیاح رشکوں کے ذریعے اسلام آباد سے خنجراب کے سفر پر روانہ۔ مونسون کی بارشوں نے انڈیا اور بنگلہ دیش میں سیلاب برپا کر دیا، جس سے 41 افراد جاں بحق اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری۔ ایران میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، دونوں پائلٹ جان بچانے میں کامیاب۔ متحدہ عرب امارات نے یوکرائنی پناہ گزینوں کے لیے خوراک اور طبی امداد روانہ کر دی۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی سرمایہ کاروں کا وفد پیر کے روز ایک ہفتے کے دورے پر اسلام آباد پہنچے گا۔ پاکستان میں جاری سی پیک منصوبوں اور سرمایہ کاری کے موقعوں کا جائزہ لینے کے لیے سعودی سرمایہ کاروں کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد سوموار کو اسلام آباد پہنچے گا۔ یہ 3 رکنی وفد اسلام آباد میں وفاقی وزراء، اعلیٰ سرکاری وفاقی و صوبائی حکام، سی پیک کے متعلق حکام اور کاروباری افراد سے ملاقاتیں کرے گا۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق سعودی سرمایہ کاروں کا وفد ایک ہفتے تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ اس دوران وفد اسلام آباد، لاہور، کراچی اور فیصل آباد کا دورہ بھی کرے گا۔ اسلام آباد میں سوموار کی شام وفد سی پیک کے متعلق حکام سے ملاقاتیں بھی کرے گا، جس میں پاکستان میں سی پیک منصوبوں، ان پر ہونے والی پیشن رفت، ان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور طریقہ کار سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اسی روز وفد کی خیبر پختونخوا فوڈ سیکورٹی پروگرام کے متعلق حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈول میں ہیں، جس میں صوبے میں غذائی شعبے میں سرمایہ کاری، فوڈ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ یہ وفد پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وزیر منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری احسن اقبال سے الگ الگ ملاقاتوں میں دوطرفہ تجارت کے فروغ، تاجروں کے لیے سہولیات، قوانین اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے موضوع شعبہ ایجاد اور سیکٹر پر بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ اگلے روز سعودی سرمایہ کاروں کا یہ وفد لاہور جائے گا، جہاں لاہور چیمبر آف کامرس میں پاکستانی تاجروں سے ملاقاتیں ہوگی۔ وفد کو پنجاب میں سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے صوبے میں سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ یہ وفد جمعے کے روز فیصل آباد کا دورہ بھی کرے گا، جہاں اس کے ارکان کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ارکان سے ملاقاتیں طے ہیں۔ اس ملاقات میں فیصل آباد میں صنعتوں اور ان میں سرمایہ کاری، تجارت اور باہمی دلچسپی کے امور پر زیر غور آئیں گے۔ سنیچر کے روز سعودی سرمایہ کاروں کا یہ وفد کراچی پہنچے گا، جہاں صوبائی حکام کے علاوہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کرے گا اور تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ موجودہ حکومت کے قیام کے بعد سعودی عرب سے سرمایہ کاروں کی اعلیٰ سطح کی وفد کا اپنی نوعیت کا یہ پہلا دورہ ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے فالو اپ کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے معاشی مشکلات میں پاکستان کو ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی، اور پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے 2 روز قبل اردو نیوز کے ساتھ خصوصی بات چیت میں اس کا اشارہ بھی دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کو مستحکم، محفوظ اور بہتر حالات میں دیکھیں گے۔ نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ ہمیں یوکرائن میں ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوکرائن کی جنگ کئی سال تک چلے، جبکہ یورپی یونین کی جانب سے یوکرائن کی بلاک میں شمولیت کی سفارشات کے بعد روسی فوج نے حملے مزید شدید کر دیے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق نیٹو کے سربراہ ایک جرمن اخبار سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یوکرائن کی فوج کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے ڈونباس کو روس فوج سے چھڑانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ جنگ برسوں تک چل سکتی ہے۔ ہم کو یوکرائن کی حمایت سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اس پر کتنے ہی بھاری اخراجات کیوں نہ ہو، جن میں توانائی اور کھانے پینے کے سامان کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ 8 غیر ملکی سیاح رشکوں کے ذریعے اسلام آباد سے خنجراب کے سفر پر روانہ۔ پاکستان کی سیاحت کے لیے آئے ہوئے برطانیہ، اٹلی، کینیڈا اور آسٹریلیا کے 8 سیاح رشکوں کے ذریعے خنجراب پہنچیں گے۔ غیر ملکی سیاحوں کا 8 رکنی گروپ رشکوں کے ذریعے 745 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 4 روز کے بعد خنجراب کے پاس پہنچے گا۔ سیاحوں کے گروپ کے ٹیم لیڈر کرنل جویلن روہن کے مطابق ہماری ٹیم میں 4 افراد برطانیہ سے،
جبکہ ایک آسٹریلیا، ایک کینیڈا اور ایک ہائی لینڈ اور ایک کا تعلق اٹلی سے ہے۔ الپائن کلب کے جنرل سیکرٹری قرار حیدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ غیر ملکی سیاحوں کا گروپ اسلام آباد سے روانہ ہو چکا ہے۔ خنجراب کے راستے میں مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے یہ افراد اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ 25 جون کو خنجراب کے پاس پہنچنے کا منصوبہ رکھنے والے گروپ کے مطابق رشکے کے ذریعے وہاں پہنچنا چیلنج ہے، لیکن ہم ایسے سفر کرنے کا خاص تجربہ رکھتے ہیں۔ پاکستان پہنچ کر بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی اور ہمیں امید ہے ہم بآسانی پہنچ جائیں گے۔ ایران میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، دونوں پائلٹ جان بچانے میں کامیاب۔ ایران میں جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، تاہم دونوں پائلٹ جان بچانے میں کامیاب رہے۔ سنیچر کے روز ایرانی میڈیا نے بتایا کہ شہر اصفہان کے قریب ایک فائٹر جیٹ انجن کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق یہ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا، جس کے دونوں پائلٹ کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں سرائی علاقے میں جہاز کے ملبے سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی ایران کا ایک لڑاکا طیارہ اصفہان کے قریب صحرا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں سوار دونوں پائلٹ جاں بحق ہو گئے تھے۔ رواں سال فروری میں بھی ایک ایرانی لڑاکا طیارہ تبریز شہر کے فٹ بال گراؤنڈ میں گر گیا تھا، جس میں دونوں پائلٹ اور زمین پر ایک عام شہری جاں بحق ہو گیا تھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے فوجی ٹھکانوں کو ہفتے کے روز ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے سے راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ AFP نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ کچھ دیر پہلے ہونے والے راکٹ حملے کے جواب میں اسرائیلی فوجی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں اسرائیلی شہریوں کی جانب داغے گئے راکٹ کو اسرائیل کی فضائی دفاع نے روک دیا تھا۔ فوجی بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیلی طیاروں نے حماس کے ایک فوجی چوکی کے اندر ہتھیاروں کی تیاری کے مقام اور حماس کے مزید 3 چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان حزام قاسم نے کہا کہ غزہ شہر کے جنوبی مشرق میں فضائی حملے گزشتہ روز جمعے کو 3 فلسطینی شہریوں کی ہلاکت کے بعد بیت المقدس اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی سرزمین کے خلاف جارحیت میں اضافہ ہے۔ واضح رہے کہ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں واقع جینین شہر میں قائم فلسطینی کیمپ میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں کے دوران 12 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے خوراک اور طبی امداد بھیج دی۔ متحدہ عرب امارات نے یوکرینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے 27 ٹن خوراک اور طبی سامان کے ساتھ ایک طیارہ پولینڈ بھیج دیا۔ عرب نیوز کے مطابق امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے گزشتہ روز جمعے کو ایک رپورٹ میں بتایا کہ یہ اقدام انسانی ہمدردی کے تحت یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے مسلسل تعاون اور امداد کا حصہ ہے۔ یوکرین میں امارات کے سفیر سلیم احمد القابی نے اس موقع پر بتایا کہ یوکرین کے پناہ گزینوں کو انسانی بنیادوں پر ریلیف اور ضروری امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات انسانی ہمدردی کے تحت دنیا بھر میں مصائب کے خاتمے میں مدد اور تعاون میں پیش رہتا ہے اور یہ امداد اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے یوکرین کے پڑوسی ممالک پولینڈ اور مالڈووا میں موجود یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی سامان کے 6 طیارے بھیجے۔ فروری میں یوکرینی تنازع شروع ہونے کے بعد سے اقوام متحدہ کی اپیل کے فوری جواب میں امارات نے $5 ملین کا عطیہ کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت بھیجے جانے والی اس امدادی سامان میں 156 ٹن خوراک کے علاوہ طبی امداد کے لیے ضروری سامان اور ایمبولینسز شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ۔ مزید اسی طرح دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ریئلٹی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔